السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے مدینہ منورہ کا ایک ایسا عبرتناک واقعہ لے کے حاضر ہوا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ ایمان کی دولت سے بھی مالا مال ہو جائیں گے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ تو جیسے اسلام کا طریقہ ہے کہ میت کو غسل دیا جاتا ہے، اس کے بعد کفن دفن کر کے اس کی مغفرت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو جب عورت فوت ہوئی تو اس کو دوسری عورت غسل دے رہی تھی۔ غسل دینے کے دوران جسم پر ہاتھ سے ملا جاتا ہے، تو جب غسل دینے والی عورت کا ہاتھ میت کی ران پر تھا تو اس دوران غسل دینے والی عورت نے دوسری عورتوں سے کہا کہ یہ جو عورت فوت ہو گئی ہے تو اس کا فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلق تھا۔ اس نے ایسے ہی تہمت لگا دی۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو اس غسل دینے والی عورت کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چپک گیا۔ استغفر اللہ۔ تو اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی بھرپور کوشش کی لیکن اس کا ہاتھ وہاں سے نہیں چھوٹا۔ جب غسل دینے میں بہت زیادہ دیر ہوئی تو میت کے لواحقین نے اس عورت سے کہا کہ جلدی غسل دو، ہم نے اس میت کو کفن دفن بھی کرنا ہے اور ٹائم ہمارا نکلا جا رہا ہے۔ تو غسل دینے والی عورت نے کہا کہ میں تو آپ کی عورت کو چھوڑنا چاہتی ہوں لیکن یہ مجھے نہیں چھوڑ رہی۔ تو جب معاملہ تحقیق کے بعد پتہ چلا تو سب لوگوں کو یہ بات سامنے آئی کہ جو غسل دینے والی عورت ہے اس کا ہاتھ میت کی ران سے چپکا ہوا ہے۔ تو اس بات پہ سارے لوگ حیرت انگیز ہو گئے، ارد گرد کے علاقوں میں بات پھیل گئی۔ تو علماء کے پاس گئے تو ایک عالم نے کہا کہ غسل دینے والی عورت کا جو ہاتھ ہے اس کو کاٹ دیا جائے تو وہ میت کے ساتھ چلا جائے گا، لیکن غسل دینے والی عورت جو تھی اس کے لواحقین نے کہا کہ نہیں جی، ہم ایسے کرنے کی آپ کو اجازت نہیں دیں گے، ہم اپنی عورت کو معذور نہیں بنوانا چاہتے۔ تو ایک اور عالم کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ جس ران کے ٹکڑے کے ساتھ اس عورت کا ہاتھ چپکا ہوا ہے تو اس ٹکڑے کو کاٹ دیں، ران کے ٹکڑے کو۔ تو اس پر میت کے جو لواحقین تھے وہ ابھر اٹھے کہ نہیں جی، ہم اپنی میت کو عیبدار نہیں بنوانا چاہتے۔ تو اسی کشمکش میں وقت گزرتا گیا، 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں۔ گرمی کا موسم تھا تو میت بدبودار ہونے لگی اور یہ بات جو تھی وہ دور دور تک پھیلنے لگی۔ تو جب میت کے لواحقین نے دیکھا اس سچویشن کو کہ یہ جو معاملہ ہے یہ حل نہیں ہو پا رہا، تو انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں، وہاں سے ہمیں اپنے معاملے کی کوئی تدبیر ملے گی اور ہم اس کو حل کر سکیں گے۔ تو وہ پہنچے جی امام عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، انہیں سارا ماجرا بیان کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہاں تک لے چلو۔ جب امام مالک اس عورت کے پاس گئے جو کہ غسل دینے والی تھی تو اس عورت سے پوچھا کہ جب آپ غسل دے رہی تھی اس دوران آپ نے کوئی ایسی بات کی تھی جو کہ غلط ہو یا مطلب تہذیب کے خلاف ہو؟ تو اس عورت نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں جی، میں نے بات کی تھی کہ اس عورت کا فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلق تھا۔ امام عبد المالک نے پوچھا کہ آپ کے پاس اس چیز کے کوئی 4 گواہ موجود ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو امام مالک نے پوچھا کہ کیا اس عورت نے خود اقرار کیا تھا کہ میرا فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلق ہے؟ تو پھر بھی غسل دینے والی عورت نے کہا نہیں جی۔ تو امام مالک نے کہا کہ آپ نے کس بنیاد پہ یہ اس بات کا لوگوں کو بتایا ہے، اس پر تہمت لگائی ہے کہ اس کا فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلق ہے؟ تو اس عورت نے کہا میں نے اس عورت کو اس کے ایسے دروازے سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ تو امام مالک نے فوراً ہی قرآن کی ایک آیت دہرائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو عورتوں پر ناجائز تہمتیں لگاتے ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو امام مالک نے فوراً کہا کہ میں وقت کا قاضی اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ اس عورت کو کوڑے مارے جائیں، جلا دو، اس عورت پر کوڑے برساؤ۔ تو جلاد نے کوڑے مارنا شروع کر دیے
50 कोड़े मारे हाथ नहीं छूटा, 70 कोड़े मारे हाथ नहीं छूटा, 75 कोड़े मारे हाथ नहीं छूटा, 79 कोड़े मारे हाथ नहीं छूटा। जब गुस्ल देने वाली औरत को 80वां कोड़ा लगा, मतलब उसके जब 80 कोड़े पूरे हुए, तो उसका हाथ ऑटोमेटिकली उस मैयत से छूट गया। तो ये है जी इस्लाम का दीन कि हर किसी के साथ अदल व इंसाफ के साथ पेश आता है। तो अल्लाह ताला ने इस बात की ये निशानी दी है कि हमें किसी पर ऐसे ही बेजा तहमत नहीं लगानी चाहिए जब तक हमारे पास 4 गवाह मौजूद ना हों, या वो जो शख्स है वो ख़ुद इकरार ना कर ले इस बात का। तो इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि हमें किसी पर तहमत नहीं लगानी चाहिए और इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा होना चाहिए ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ और वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।